اور اب نیو یارک سے واپس آتے ہیں یہاں واشنگٹن کے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فائزہ بخاری جو ہمیں اب تک انگا کے سیشنز کی ہائی لائٹس کے بارے میں بتائیں گی۔ فائزہ، کون کون سی تقاریر اور ٹاپکس اس بار نمایاں رہی ہیں انگا کا جو سیشن ہوا ہے اس میں؟ آتے ویسے آفیشیل جو تھیم ہے وہ تو بہت لمبا چھوڑا ہے، لیکن اس کے دو جو کی ورڈز ہیں وہ 2023 ایجنڈا ہے اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز۔ ان پر تو ہر سال ہی بات ہوتی ہے، نئے ٹارگٹ سیٹ ہوتے ہیں، جو ٹارگٹ اچیو نہیں ہوئے ہوتے ان پر افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے، یہ سب یوزول کارروائی جو کہ ہو رہی ہے۔ لیکن کچھ میں ہائی لائٹس آپ کو بتانا چاہوں گی جو بہت میڈیا میں ان رہی ہے۔ ایک تو یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی پہلی بار ان پرسن موجود تھے انگا کے، اس میں ان کو بہت زیادہ کلیپنگ میں جب وہ ڈائس پہ گئے انہیں تقریر کی، انہوں نے اپنے یوزول جو ایگریسو اسٹائل سے روس پہ کافی جو ہے تنقید کی، اور اس کے بعد نیکسٹ ڈے جب وہ سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں تھے اس میں انہوں نے کچھ مطالبات کیے کہ روس سے جو ویٹو پاور ہے اسے واپس لے لینا چاہیے، ان کی جو ہے سسپینڈ کر دینی چاہیے ممبرشپ۔ ولادیمیر زیلنسکی نے کیا کہا اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے۔ Генеральній асамблеї ООН треба дати реальну можливість ویٹو پر قابو پانے کے لیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو حقیقی طاقت دی جانی چاہیے۔ اگر جنگ کو روکنا ناممکن ہو تو یہ پہلا ضروری قدم ہوگا، کیونکہ تمام کوششوں کو جارحے یا اس کا ساتھ دینے والوں کی طرف سے ویٹو کر دیا جاتا ہے۔ عاطف، انگا کے آغاز میں جو ہے سیکرٹری جنرل جو ہے اقوام متحدہ کے انتونیو گوتیرس، انہوں نے بھی اپنا خطاب جو ہے اس کا بھی کافی فوکس جو تھا وہ یوکرین اور روس کی جنگ کے حوالے ہی سے تھا، اس کا بھی تھوڑا سا چنک جو ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ Russia's invasion of Ukraine. یوکرین پر روس کے حملے نے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خوف و ہراس پیدا کیا ہے۔ اس سے انسانی جانیں گئیں، انسانی حقوق کی پامالی ہوئی، خاندان ٹوٹ گئے، بچے صدمے کا شکار ہوئے، امیدیں اور خواب بکھر گئے۔ عاطف، صدر جو بائیڈن نے اس مرتبہ بھی جو ہے یوکرین کا ذکر کیا، لیکن میڈیا میں یہ بات ہائی لائٹ کی جا رہی ہے کہ لاسٹ ایئر جب انہوں نے خطاب کیا تھا تو اس کا سٹارٹ اور اینڈ جو ہے وہ یوکرین پہ فوکس تھا، لیکن اس بار انہوں نے بہت سے موضوعات پہ بات کی، 22 منٹس تک وہ بولتے رہے، اور بعد میں اینڈ میں جو اختتامی پارٹ تھا ان کی سپیچ کا وہاں پہ یوکرین کا ذکر ہوا۔ انہوں نے یوکرین اور روس کے حوالے سے کیا کہا اس کا تھوڑا سا چنک ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ We have to stand up to this naked aggression today. ہمیں اس جارحیت کا مقابلہ آج کرنا ہے اور کل جارحیت کا ارادہ کرنے والوں کو روکنا ہے۔ اسی لیے امریکہ دنیا بھر میں اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ مل کر یوکرین کے بہادر عوام کے ساتھ کھڑا رہے گا جو اپنی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور آزادی کا دفاع کر رہے ہیں۔ جی فائزہ، یہ تو ہوا شارٹس ہم نے سن لیے، لیکن اوور آل اس مرتبہ جو انگا کا ماحول رہا ہے اور جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لیڈر آئے اور انہوں نے اپنے اپنے مسائل پر بات کی اور پھر چند بڑے لیڈرز نہیں آئے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ میڈیا میں بہت بار ڈسکس ہو رہی ہے۔ سیکیورٹی کونسل کے 15 جو ہے وہ ممبرز ہوتے ہیں، ان میں سے 5 پرماننٹ ہیں جن کے پاس ویٹو پاور بھی ہے، لیکن ان 5 میں سے صرف ایک یعنی امریکہ اس وقت یہاں موجود ہے۔ باقی 4 جو کنٹریز ہیں، روس ہے، فرانس ہے، اس میں چائنا ہے اور UK ہے، ان کے لیڈرز یہاں موجود نہیں ہیں۔ تو میڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ کیا واقعتاً جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ اقوام متحدہ، انگا اور ان تمام جو سیشنز ہیں ان کو سیریسلی لیتے بھی ہیں یا نہیں لیتے۔ اور اس کے علاوہ ایک انٹرسٹنگ ٹرم یوز کی جاتی ہے اس طرح کے ایونٹس میں، ڈپلومیٹک اسپیڈ ڈیٹنگ، جس میں جو سائڈ لائنز کے جو ہیں اجلاس ہو رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ انگا کا جو بیسک سیشنز چل رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ توجہ جو ہے یہ سائڈ لائنز کی میٹنگز کو مل رہی ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا صدر جو بائیڈن کی ملاقات ہوئی اسرائیل کے وزیر اعظم نتنیاہو سے، وہ میڈیا کی اٹینشن رہا۔ کل جو ہے زیلنسکی انہوں نے بہت مصروف دن گزارا ہے یہاں واشنگٹن DC میں، ان کی جو ہے میٹنگز وہ بھی بہت ہائی لائٹ رہیں۔ تو ہمیشہ کی طرح ہمیں لگ رہا ہے کہ اس بار بھی جو ہے سائڈ لائنز کی جو میٹنگز ہیں ان کو شاید زیادہ توجہ مل پائے گی۔ Right. Thank you so much, Faiza, for bringing this information to us.